بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو جسٹ انفو میں خوش آمدید۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن الجارو بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سورہ فجر۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس سے ڈرو۔ اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ مخواہ نصیحت نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے۔ یہ تو اگلوں ہی کے طریقے ہیں، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی، اور ایمان نہ لانے پر دنیا اور آخرت کی سزا اور عذاب کی وعید سنائی، تو انہوں نے کہا، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ سورہ اعراف۔ اور ہر طرح سے آپ کی توہین و تکذیب کی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 67-68۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی جھٹلایا۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے جیسے ہی آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی کے ہو جاؤ گے اور استخوان یعنی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 33، 34 اور 35۔ قوم عاد اتنے طاقتور تھے کہ چٹانوں کو کاٹ کر عمدہ مکانات تعمیر کرتے تھے۔ رزق کی فراوانی اور طاقت اور کثرت اولاد نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور روز محشر کا بھی انکار کرتے رہے، اور انہیں لگتا تھا کہ وہ ابدی زندگی جئیں گے۔ انہوں نے کہا، خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے۔ یہ تو اگلے لوگوں کے ہی طریق ہیں، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس قدر حد سے بڑھے کہ انہوں نے عذاب مانگ لیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے
کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 70۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح وہ ایمان لے آئے، مگر وہ نہ سمجھے۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 71۔ جب قوم نے ہر طرح سے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کے کفر کا یوں رد فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو اور وہ سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہیں تو تم اور وہ کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 اور 55۔ جب قوم باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے عذاب مانگا اور آپ کی نبوت کو اور یوم آخرت کو جھٹلایا تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے یوں مدد مانگی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ سورہ مومنون آیت 39، 40 اور 41۔ سورہ احقاف میں یوں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو آتے دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، یہ تو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزائیں دیا کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف۔ پھر ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا تھا، جس کی وجہ سے قوم عاد قحط کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ جب بارش کے لیے بادل کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ رحمت کی بارش ہے اور برسے گی، مگر وہ عذاب الہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ سورہ الحاق۔ سو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے پڑے دیکھتا ہے جیسے کھجور کے کھوکھلے تن ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ وہ آندھی اس قدر زوردار تھی کہ آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، پھر اسے سر کے بل پھینک دیتی تھی، جس سے اس کا سر پاش ہو جاتا تھا اور دھڑ باقی رہ جاتا تھا، جیسے کھجور کا تنا پھلوں اور پتوں والے حصے سے کٹ کر علیحدہ پڑا ہوتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ منحوس دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ نے عذاب ان پر نازل کیا اس دن سے تا قیامت ان پر مسلسل اور ہمیشہ کا عذاب رہے گا۔ پس ہم نے ان پہ نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی۔ سورہ حامیم السجدہ۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے کہ جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ سورہ زاریات۔ یہ ہوا پہاڑوں میں موجود غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو بھی نکال لاتی تھی۔ غرض یہ کہ قوم عاد کے لوگ اکھڑ مزاج، سرکش، مغرور اور کافر بت پرست تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور اللہ کو اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، تو اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے شدید عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت، اولاد، مال و دولت، رزق اور سرسبز و شاداب کھیتوں میں کا سبب ان بتوں کو بنا رکھا تھا جن کی وہ
عبادت کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا عذاب ملا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کو ہی معبود برحق سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر توبہ طائب کے ساتھ ساتھ ہر نعمت کے ملنے پر صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلم امہ کو دنیاوی اور آخروی فتنوں اور عذابوں سے محفوظ و معمون رکھے اور شریعت نبوی کے پاسداری کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔